اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جاری ہے۔ عزیزو، غیبت امام کے اوپر سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ غیبت امام کا فائدہ کیا ہے؟ امام جب ہم سے غائب ہیں تو ان کے وجود کا کیا فائدہ ہے؟ آیا یہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کیا سنت الہی ہے یا بدعت ہے؟ آیا اس سے قبل کوئی اولیاء خدا غائب ہوا ہے یا نہیں؟ یا صرف امام زمانہ علیہ السلام کو یہ غیبت میسر ہوئی ہے؟ دوستو، عزیزو، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت سنت الہی ہے، سنت ربانی ہے۔ جس طرح امام زمانہ سے قبل اولیاء خدا، اوصیاء خدا، بندگان خدا و خاصان خدا و انبیاء خدا غائب ہوئے ہیں، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہے۔ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ارشاد فرمائے وَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، خدا وحدہ لا شریک کے پاس 40 شب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے غائب رہے۔ تو عزیزان گرامی، تو وہاں پہ غیبت جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن غیبت طولانی ہو یا غیبت قصیر ہو، امام جناب موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی غیبت ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت طولانی ہے۔ یہ سنت الہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، جو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ امام اگر موجود نہیں ہیں، امام غائب ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ عزیزان گرامی، کسی شے کا فائدہ یا عدم فائدہ آپ کے نہ جاننے، آپ کی جہالت یا کسی انسان کی جہالت سے متعلق نہیں ہے۔ اگر میں کسی شے کے بارے میں جاہل ہوں، ہمارا وقت کا امام ہم سے غائب نہیں، ہم جاہل ہیں کہ ہمارا وقت کا امام کہاں پہ ہے، تو عزیزان گرامی، اگر ہمارا یہ نہ جاننا، یہ ہماری جہالت کہ ہمارا وقت کا امام کہاں پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کا فائدہ ہے۔ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے، قرآن نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس ولی خدا سے غائب تھے، جناب خضر علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب موسیٰ، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر سے غائب تھے اور جناب خضر کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، تو جناب خضر نے اس کشتی کے اندر ایک سوراخ کیا کہ جناب موسیٰ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جناب خضر آگے بڑھے، ایک دیوار گر گئی تھی، اس دیوار کو جناب خضر نے آمادہ کیا، دوبارہ اس دیوار کو تیار کیا، لیکن جناب موسیٰ اس سے عالم نہیں تھے، اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اور اسی طرح اس کو ایک شخص کو جو قتل کیا، تو عزیزان گرامی، لیکن نہ جاننا جناب موسیٰ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، جو اولیاء خدا ہیں، جو بندگان خدا ہیں، جو حجت خدا ہیں، وہ مصلحت عباد کے لیے، کیا بندوں کی مصلحت کے لیے وہ کام نہیں کرتے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کیا،
خاصان خدا کی بندگان خدا کی مصلحت کے لیے اس دیوار کو جناب تعمیر کیا جناب خضر نے، مصلحت ہے بندگان خدا کے لیے، اور اس کو قتل کیا اس شخص کو، وہ بھی مصلحت ہے بندگان خدا کے لیے۔ تو اگر آپ یا ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا وقت کا امام، ہمارے زمانے کا امام کہاں پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت کا امام، امام زمانہ علیہ السلام اپنے خاصان خدا کے لیے، بندگان خدا کے لیے، ان کی مصلحت کے لیے کام کو انجام نہیں دیتے۔ بے شک ہم نہیں جانتے کہ ہمارے وقت کا امام کہاں پر ہے، لیکن وہ اپنے خاصان خدا کے لیے، بندگان خدا کے لیے، مومنین کے لیے وہ افعال و خیر انجام دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ امام زمانہ علیہ السلام کا اگر نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے، جس طرح شریعت کے اندر جو احکامات وارد ہوئے ہیں، کتنے احکام ہیں جو ہم شریعت کے احکام کو نہیں جانتے، احکام کی علل نہیں جانتے، ہم احکام شریعت کی سنن کی علل نہیں جانتے۔ اس شریعت میں مثال کے طور پر ظہر کی نماز کیوں ہوئی 4 رکعت نماز ہے، اس کی کیا علت ہے، ہم نہیں جانتے۔ صبح کی 2 رکعت نماز کیوں ہے، اس کی علت نہیں جانتے۔ اور یہ ماہ رمضان کے روزے 30 دن کیوں ہیں، اس کی علت نہیں جانتے۔ 15 دن کیوں نہیں ہے، 20 دن کیوں نہیں ہے، 2 ماہ کیوں نہیں ہے، ان کی کیا علل ہے، ان کی نہیں جانتے۔ لیکن ہمارا نہ جاننا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مصلحت، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا نہ جاننا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے اندر فائدہ اور ان کے اندر مصلحت نہیں ہے۔ بے شک ان کے اندر مصلحت بھی ہے، ان کے اندر فوائد بھی ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے مناطقہ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ عدم علم بشیء، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز وجود میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے وجود کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ وجود کہاں پر ہے، اس کے کیا فائدے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بالاختصار تو عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے وقت کے امام کے بارے میں نہیں جانتے کہ وقت کا امام کہاں پر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بے شک ان کا وجود بھی ہے اور اس کے وجود کے فائدے بھی ہیں۔ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اس فعل جناب خضر کا کیا فائدہ ہے، تو اسی طرح عزیزان گرامی اگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارا امام کہاں پر ہے، ہمارے امام کہاں پر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وجود امام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک وجود امام علیہ السلام کے فائدے ہیں، اور وجود امام علیہ السلام ہمارے لیے، مومنین کے لیے، بندگان خدا کے لیے، خاصان خدا کے لیے، ان کی مصلحت کے لیے کام اور امور کو انجام دیتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔